بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیشن کی طرف. تو ہم نے ففتھ رکوع کمپلیٹ کیا ہے. اب ہم سکس رکوع کی اور چلیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر کرنے کے کیا کام ہیں. یعنی اب سب سے پہلے ہم کرنے کے کام دیکھیں گے. سکس رکوع کے اندر آیا ہے حابیل اور قابیل کا قصہ آیا ہے سکس رکوع کے اندر. اور آپ سبھی جو بھی میرے پرانی بہنیں ہیں جانتی ہیں کہ ہم نے بہت ڈیٹیل اسٹڈی کری ہے حابیل اور قابیل کی. تو میں یہاں پر صرف پوائنٹس ان کی مثال پیش کر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کیا سبق دیتے ہیں یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی دینا ہے. تو یہاں پر قربانی کا معاملہ پیش کیا گیا ہے حابیل اور قابیل کا. تو قربانی کا معاملہ پیش ہوا ہے یہاں پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی کیونکہ اس نے یہ قربانی تقوی کے ساتھ دی تھی. یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، یہ دونوں کا ملانا یہ ہے تقوی. تو حابیل نے جو قربانی دی تھی وہ تقوی کے ساتھ دی تھی. وہ پورا خلوص دل سے، خلوص نیت سے دی تھی کہ اللہ کے یہاں پر اس کی قربانی قبول ہو. تو اس سے سبق ہم سب کو کیا ملتا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کری، قابیل کی نہیں؟ تو یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے، لیسن ٹو بی لرن. اور وہ کیا ہے؟ ہماری قربانی کے لیے نیت اور تقوی ضروری ہے. خالی قربانی اللہ کی راہ میں دینا، میں نے 1 لاکھ کا بکرا دیا یا میں نے 2 لاکھ کا بکرا دیا یا میں نے 10 لاکھ کا بکرا دیا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، نہ خون کی ضرورت ہے. یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ چکے ہیں. اللہ کے راہ میں اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو اللہ کیا دیکھیں گا؟ سب سے پہلے ہماری نیت دیکھے گا. نیت کا خلوص، خلوص نیت جس کو بولتے ہیں، پیورٹی، ہمارے انٹینشنز کی پیورٹی دیکھے گا. اور اللہ کا تقوی دیکھے گا کہ میں اللہ سے محبت یا اللہ سے ڈرتی کتنا ہوں. ان دونوں چیزوں کا ملن دیکھے گا تب جا کر قربانی ہماری قبول ہوگی. تو یہاں پر حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں. تو اس کی وجہ تقوی، تقوی کے ساتھ قربانی دینا ضروری ہے. دوسرا جو یہاں پر پوائنٹ ہمیں ملتا ہے، حابیل کو قتل کی دھمکی ملی قابیل سے، رائٹ؟ کہ اگر تو تب جا کر حابیل نے کیا کہا قابیل کو؟ مجھے یعنی سمجھو حابیل کو قابیل نے دھمکی دی کہ میں تیرا کیا کروں گا؟ قتل کروں گا. دھمکی ملنے کے باوجود بھی حابیل نے کیا کہا؟ میں تیرا قتل کروں گا. اس سے پہلے نہیں کہا. اس نے کیا کہا؟ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا. یعنی تجھے قتل میرا کرنا ہے تو کر لے، لیکن میں نہیں کروں گا تیرا قتل. لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ اگر مجھے پتا چلے کوئی میرا قتل کرنے والا تو اس سے پہلے میں اس کا قتل کرنے چلی جاؤں گی. تو یہ ہمارے دنیا کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ کے بندوں کا معاملہ، یہ تمام چیزیں کیریکٹرز بتاتی ہیں، ہر انسان کے کیریکٹرز. یعنی اخلاق کتنا اہم ہے ہم انسانوں کے لیے. ہمارے اخلاق بتاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کہ حابیل نے قابیل سے کہا میں تیرا قتل نہیں کروں گا. تو یہ کیا چیز بتاتی ہے ہمیں؟ صبر اور امن.
ایک تو صبر کا معاملہ، انہوں نے صبر کیا، حابیل نے صبر کیا، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس نے کوئی کام نہیں کیا جو اللہ ناراض ہو، وہ جانتا تھا اللہ ناراض ہوگا، اس لیے اس نے صبر کیا۔ یہ اسوہ ہے، یہ رول ماڈل فار us. He is the role model for us کہ کوئی اگر غلط کام کرتا ہے تو میں بھی وہ کام کبھی نہ کروں، چاہے اس میں میری کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، مجھے اس میں چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، لیکن وہ غلط کام کرتا ہے، اس وجہ سے میں غلط کام کبھی نہ کروں۔ تو یہاں پر ہمیں سبق دیا گیا صبر اور امن اور چین رکھنے کا، یہ اسوہ ہے۔ He is the role model for all of us۔ اور دوسرا یہاں پر چیز جو بتائی گئی ہے، جان کی حرمت۔ جان کی حرمت یعنی احترام کرنا کسی کی جان کا، کسی کی جان یوں ہی نہیں لینا۔ تو ہمیں دوسروں کی جانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ جیسے قتل انسانیت کا سب سے بڑا جرم ہے، قتل کرنا انسانیت کا سب سے بڑا جرم ہے، اور اسی رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دے کر بتایا کہ کس طرح سے ایک کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور کسی ایک کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک دوسرے کی جانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک چیز ہمیں اس رکوع کے اندر ملتی ہے۔ اور پھر یہاں پر نہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ حسد کی وجہ سے، یعنی حسد جلن جو بولتے ہیں نا، جلن، کسی کا دیکھ کر جلنا، اڑنا، یہ حسد کہتا ہے، یہ حسد کہتے ہیں اس کو۔ کسی کی بھی ویل بینگ کو دیکھ کر جیلس ہونا، جلن ہونا، دل کا کڑ جانا، یہ ہے، یہ نفرت کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے ظلم نہ کرنا۔ دیکھیے ہم جب بھی ظلم کسی پر کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ خوشی خوشی ظلم کرتے ہیں کوئی، ہمارے اندر کسی کے لیے جلن محسوس ہوتی ہے، ہم جل بھن کر جا کر غلط کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں۔ اللہ یہاں پر بتاتا ہے کہ حسد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ظلم نہ کرو۔ جیسے قابل نے کیا، قابل نے کیا کیا؟ حابیل سے جلن ہوئی نا اس کو، اللہ نے اس کی قربانی کیوں قبول کری، میری کیوں نہیں؟ جل گیا نا وہ، جل بن گیا نا وہ، جیلس ہو گیا۔ اور اس جیلسی میں دیکھیں اس کی نہ دل نہ دماغ نہ آنکھیں نہ کان کوئی کام نہیں کرتے اس وقت۔ وہ قتل اس وقت ہوا اس کا جب وہ جل بن رہا تھا، اس کو جیلسی ہو گئی تھی کہ اللہ نے اسی کی قربانی کیوں قبول کر لی، میری کیوں نہیں قبول کری؟ تو یہ اس وجہ سے اس کا اتنا بڑا جرم کر ڈالا، اور وہ ہے قتل کر ڈالا۔ تو قابل نے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کیا، رائٹ؟ تو حسد کتنی بری چیز ہے، یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ اور حسد جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ گناہ یہیں سے پنپتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی انسان گناہ تب تک نہیں کرتا جب تک اس کے دل میں حسد، کینہ، کپٹ یہ چیزیں نہیں آتی۔ نمبر 1 حسد، غصہ ساتھ میں، کینہ، کپٹ، یعنی ہر چیز، ہر برائی بعد میں آ جاتی ہے، پہلے حسد آ جاتا ہے۔ وہ میرے سے بڑا کیوں؟ اس کا گھر میرے سے بڑا کیوں؟ اس کی زندگی میرے سے اچھی کیوں؟ اس کی فیکٹریاں اتنی کیوں؟ اس کی اولاد اتنی کیوں؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ حسد کے تمام جڑ ہیں۔ یہ جب دوسرے کو دیکھتے ہیں تو خود کے دل میں صرف اور صرف حسد پیدا کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے، ہم سبھی کو دھیان دینا چاہیے۔
مجھے جو اللہ نے دیا الحمدللہ، میرے پاس جو ہے وہ مجھے اللہ نے جتنا جو دیا ہے الحمدللہ، دوسروں کو دیکھنا نہیں ہے۔ کیا غرض ہے کہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھنا؟ اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ ان کی حکمت کو جانتا ہے کہ کس کو کیوں دیا، لیکن اللہ نے مجھے بھی کچھ نہیں دیا ایسے بھی نہیں ہے، تو پھر یہ جلن، حسد، یہ تمام غصہ، یہ تمام چیزیں کیوں؟ تو اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں جو چیز نہ کرنے کی کام ہے، نا انصافی کرنا۔ نا انصافی بہت کرتے ہیں ہم، چلتے چاہے بڑے کاموں میں یا چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں نا انصافی کرنا، اور ظلم سے اللہ کی ناراضگی حاصل کرنا۔ یعنی قتل کرنے کے بعد قابل پشیمان ہوا تھا، قابل نے جب بھائی کا قتل کیا افسوس نہیں کرا اس نے، اللہ میرے سے کتنا بڑا گناہ ہوا، افسوس نہیں کیا اس نے، وہ پشیمان ہوا خالی، لیکن تقوی اور انصاف کا راستہ پہلے ہی وہ چھوڑ چکا تھا۔ جب اس نے قتل کیا تھا تو اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف تھا نہ اللہ کا ڈر تھا، تو یہ اور انصاف کا راستہ تو یہ پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، اس کے بعد اس سے گناہ ہوا، رائٹ؟ تو قتل کرنے کے بعد قابل پشیمان ہوا تھا، افسوس نہیں کرا تھا اس نے۔ گناہ کرنے کے بعد معافی میں تاخیر نہ کرو، یعنی دیکھیں قابل نے توبہ کی جگہ پشیمانی اختیار کری، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ قتل ہو گیا، چلو ہو گیا، اب جو وہ ریلیکس ہو گیا، اب اس کو اللہ کے سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا چاہیے تھا۔ گناہ ہو چکا، لیکن گناہ کے بعد اس پر اڑ جانا، یعنی قابل نے ایسے ہی کیا، توبہ کرنے کی بجائے پشیمان ہوا بس، تو پشیمانی میں اس نے کیا کیا؟ وقت ضائع کرا، وقت ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً توبہ کرنی چاہیے تھی۔ یہاں گناہ اس نے کیا تو یہاں اسے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اور یہ اس کے غلطی کا سبق ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے قابل جو ہے رول ماڈل بن چکا ہے، یعنی پورے قتل جو اس دنیا میں ہوں گے وہ ان کے سر پر ہوں گے۔ کیوں؟ ہی از دا رول ماڈل، اس نے کر کے ایک بتایا چیز، ایک مثال قائم کری دنیا میں کہ نفرت میں، جیلسی میں، غصے میں کیا کرو؟ قتل کرو۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہو جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، کوئی پیار سے قتل کرتے ہیں، کوئی بھلائی کا سوچ کر قتل کرتے ہیں۔ کیا چاہیے ان کو؟ دنیا چاہیے، جیلسی، پاور، ورلڈ کا پاور چاہیے، اور اس کی وجہ سے، یہ پاور پانے کی وجہ سے خون پر خون کر رہے ہیں، خون کی ندیاں بہا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تمام چیزیں کس نے سکھائی؟ قابل نے سکھائی۔ تو یہ چیزیں دیکھیں یہاں پر، قتل یا کوئی گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کے لیے رجوع کریں، کوئی تاخیر نہ کریں، لیٹ نہ کریں۔ ایک گناہ جب سرزد ہوتا ہے یا یہ کوئی چھوٹی موٹی بھی ہمارے سے مسٹیک ہوتی ہے تو اس کو فوراً فرشتے نہیں لکھتے، وائی؟ اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے بندہ اپنے رب کے سامنے، معافی مانگ لے اپنے رب کے سامنے۔ تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، فوراً اللہ سے معافی استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر کیا عبرت لینی ہے اس رکوع سے، 6 رکوع سے؟ جو اللہ نے بتایا یہاں پر عبرت کے طور پر، ایک قتل پوری انسانیت کا قتل، اور ظلم اور حسد انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج جو دنیا میں تباہی مچی ہے، ذرا دیکھو جا کر ان لیڈران کو
جو بھی آج کے دنیا کے لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ ظلم اور حسد میں آ کر تمام انسانیت کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں عبرت کے طور پر اس رکوع کے اندر بتا رہا ہے. 7 رکوع دیکھتے ہیں from 32 to 34 آیت. 32 سے یہاں سے دیکھیں ہم کرنے والے کام دیکھیں گے. پہلے احکام دیکھیں گے اللہ کے. کسی ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. یہ کنٹینیوشن ہے. یہ رکوع 6 رکوع کا کنٹینیوشن ہے 7 رکوع. تو یہ جو مثال ہے اللہ جو بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایک انسان کو قتل کرتے ہو تو یہ ایسے ہے جیسے پوری انسانوں کو مار ڈالا آپ نے. پورے انسانوں کو دنیا کے قتل کر ڈالا. اور کسی ایک جان کو اگر تم نے بچایا تو پوری انسانیت کے بچانے کے برابر ہے. تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ ہمیں یہ سوری انسان کی زندگی کی حرمت کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے. بنیادی اصول کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی حرمت یعنی عزت کرنا. کسی کی جان کی عزت کرنا یہ بنیادی اصول ہے ہمارے دین کا. یہ نمبر 1 یہاں پر ملتا ہے. نمبر 2 یہاں پر فساد روکنے کے لیے قانونی سزا دینا جائز ہے یہ کہا گیا ہے. یعنی زمین میں فساد جیسے کہ ڈاکہ قتل لوٹ مار یہ جو پھیلانے والے ہیں ان کے لیے حدود اور سزا کا تعین کرنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے. سزا دینا صحیح ہے تاکہ یہ تمام چیزوں کو روکا جا سکے. یہ قتل غارت یہ ڈاکہ یہ لوٹ مار یہ فساد یہ تمام چیزیں روکنے کے لیے سزائیں دینا کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پر بتا دیا ہے کس طرح سے انہیں سزا دینی چاہیے تاکہ یہ تمام چیزوں کو روکا جا سکے. پھر یہاں پر آتا ہے توبہ کا دروازہ اللہ کہتا ہے کھلا رکھا ہے میں نے. یعنی انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے چاہے اس کے ساتھ کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو اگر وہ اپنے رب کے حضور لوٹنا چاہتا ہے اپنے رب سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو کبھی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے میرا دروازہ توبہ کا ابھی کھلا ہے. کیونکہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہونے کا وقت آنے والا ہے. قیامت کے قریب قریب توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے. اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہونے والی. لیکن اس سے پہلے پہلے اللہ کہتا ہے کہ میرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جو بندہ چاہے جتنے گناہ کرو لیکن توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے. یعنی کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد پکا توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کی توبہ قبول کر لے گا. یہ اس رکوع کے اندر ملتا ہے. اب اس رکوع میں نہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو نہ کرنے کے کام تو پہلے ہی سمجھ آ گئے کہ یہ جتنے فساد ہیں یہ جو کیوز دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ڈاکہ لوٹ قتل ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مت پھیلاؤ. ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مت پھیلاؤ. ایسے لوگ اللہ کے اور انسانی معاشرے کے دشمن ہیں. ان کے لیے سخت سزا کا حکم دیا گیا ہے. ابھی اس 7 رکوع کے اندر ایسے لوگوں کے لیے سزائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہیں کیا کرنا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ معاشرے کے لیے کیا ہے؟ خطرناک ہیں.
سو ان کو کیا ہے، سزائیں دے کر ان کو کنارے کر لینا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انسانی زندگی کو حقیر نہ سمجھو۔ ابھی دیکھیں، مثال کے طور پر آج ہم لے سکتے ہیں فلسطین میں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری کوئی قیمت ہے زندگی کی؟ ہماری جانوں کی کوئی بھی قیمت کر رہا ہے وہاں پر؟ ہمارے بچوں کے، ہمارے بوڑھوں کے، ہماری بیٹیوں کے، ہمارے عورتوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے بیٹوں کی کوئی بھی قدر ہے؟ ذرا دیکھ کر آپ سوچیں، کوئی قیمت، کوئی رسپیکٹ ہے ان کی؟ اللہ کہتا ہے انسانی زندگی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ ناحق قتل سب سے بڑا جرم کہا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے وہی مثال کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل، اور ایک کو بچانا جیسے پورے انسانوں کو بچانا۔ تو یہاں پر یہ ایک ہمارے لیے، ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ایسے نہیں میرے ہاتھ سے کچھ خون ہوا، وہ بھی غلطی سے ہوا، ایسے نہیں ہے۔ ہمیں ہر ایک کی زندگی کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں ایک چیز یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ اور اللہ کے حدود کا مذاق نہ بنانا۔ اللہ نے جو بھی حدود قائم کرے ہیں، جو بھی لمٹس دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا مذاق کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ نے حد مقرر کیے ہیں، ہر جگہ پر ہم قرآن جب پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے آگے تجاویز نہ کرو، تم یہاں تک کرو، اس کے آگے مت جاؤ۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ تو اللہ نے جو حد مقرر کیے ہیں، جو بھی سزائیں مقرر کی ہیں، ان کا کیا ہے، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہم پر فرض ہے احترام کرنا۔ یعنی کوئی چیز اللہ نے کہا نہیں کرو، مطلب نہیں کرو، ختم، فل سٹاپ۔ تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر قانونی ہدایت بھی دیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ، یعنی چور، ڈاکو، قاتل جو فساد برپا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں یہاں پر۔ کون سے؟ یا تو قتل کی سزا، قتل، جس نے قتل کیا اس کو قتل کر ڈالو۔ پھر کہا اللہ نے سولی پر لٹکاؤ۔ دوسری سزا دیکھیں، یہی دنیا میں سزائیں دی جاتی ہیں، تو یہ اللہ کی سزائیں ہیں، اللہ نے جو دی ہوئی ہیں۔ سولی پر لٹکانا ہے ایسوں کو۔ تیسرا، ان کے ہاتھ پیر کاٹنے کو کہا اللہ نے، مختلف سمت سے، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے ہاتھ پیر کاٹنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر آخر جو کہا، ان کو اپنے ملکوں سے نکال باہر کرنا۔ یعنی جس کو بولتے ہیں ہم نا جلا وطن، اس کو ضلع وطن کیا بولتے ہیں نا، یعنی وطن سے نکال کر باہر پھینک دینا۔ تو اگر یہ چار سزائیں جو اللہ نے دی ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بہت خطرناک ہیں، لیکن آج اگر کسی بھی فسادی کو، جو بھی قاتل ہے، اس کو یہ سزائیں دی جاتی آج، تو کیا ہماری آج دنیا کا پکچر اس طرح سے ہوتا جیسے کہ آج ہے؟ آج کوئی بھی قتل کرنے سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ انصاف رہتا ہے۔ انصاف پیسے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ انصاف پاور جس کے ہاتھ میں ہے اس کا انصاف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ تمام فسادات جو ہیں دنیا میں برپا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سزائیں نہیں دی گئی ہیں۔ اگر انہیں سزا دی جاتی تو نیچرلی کوئی بھی یہ کام نہیں کرتے، یہ فساد دنیا میں مچتے ہی نہیں، قتل غارت دنیا میں ہوتے ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی بھی سزا نہیں پاتا۔ آخرت میں ضرور پائے گا، لیکن دنیا میں کوئی سزا نہیں پا رہا۔ تو یہ چیز ہے جو ہمیں اس سے الرٹ رہنا ہے۔
यानी इन चीजों को समझना है। यहाँ पर इस रुकू के अंदर जो 7th रुकू है, हमें इंसानी जिंदगी की कीमत क्या है ये बताया गया। मुआशरे में हमारे पीस अमन चैन कैसे रखना है ये बताया गया। इस्लाम के कानूनी निजाम भी बताए गए कि इस्लाम में कानून क्या है, कोई ये करे तो उसको सजा क्या दो, कोई ऐसा करे तो उसको सजा क्या दो। तो ये कानूनी दाव पेच बताए गए हैं। तो इस तरह से ये रुकू मुकम्मिल होता है। तो यहाँ पर फिर देखें, आगे चलते हम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी मुझे लगता है हम 7th रुकू से बस करते हैं, क्योंकि अब 8th रुकू आ रहा है, लेकिन आई होप के टाइम भी हो चुका है। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कल इंशाल्लाह अल्लाह ने इजाजत दी तो 8th रुकू से कंटिन्यू करेंगे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इन शॉर्ट, जिस रुकू में जो भी हमने आज सीखा, और अबा ऑल अगर किसी के दिमाग में आएगा तो क्या आएगा, अल्लाह ताला क्या बता रहा है यहाँ पर, ये जितने आप रुकू हमने 7 तक देखे आज, 4, 5, 6 एंड 7th रुकू, 4 रुकू देखे हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान और इंसान की जानों का एहतराम, उनकी इज्जत, यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी, अल्लाह के लिए जो भी काम करते हैं खुलूस नियत, जो भी अल्लाह के लिए करते हैं उसमें अल्लाह को राजी करने की नियत, ये तमाम चीजें यहाँ पर हमने आज सुने हैं। तो अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि आज जो कुछ हमने कहा, यहाँ पर जो कुछ सुना हमने, कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक दे, और जब तक जिंदा रखे हमें दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं।